نبی 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، آج جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، یہ قرآن مجید میں آیا مبارکہ ہے اور یہ رمضان المبارک کی فضیلت اور حکمت کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں یہ آیا مبارکہ عطا فرمائی۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تو ہمیں کچھ علم نہیں تھا، اور یہ قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں جو رمضان المبارک کے فضائل ہیں لا تعداد حدیث مبارکہ ہیں، اور اگر قرآن مجید کی بات کی جائے تو فقط یہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے صرف یہی رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے آیات مبارکہ ایک ہے قرآن مجید میں پورے میں، اور قرآن مجید میں رمضان المبارک کی فضیلت نہیں، اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں بار بار فضیلت بیان کی گئی، اور ہم نے قرآن مجید کو بھی اہمیت دینی ہے اور حدیث مبارکہ کو بھی اہمیت دینی ہے، کیونکہ جس وقت سب سے پہلے قرآن مجید کی 5 آیا مبارکہ نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ جب 5 آیا مبارکہ نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام نے پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ تو اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آیا مبارکہ نازل ہوئی ہیں یہ کس کا کلام ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں صحابہ یہ قرآن ہے جو رب کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے جو رب کا فرمان ہے، اس لیے ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن ہے، اور ہمارا ایمان اتنی دیر تک، ہمارا یقین اتنی دیر تک پختہ اور پکا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ہم مصطفیٰ سے سچے دل سے محبت نہ کر لیں۔ اگر ہم حضور سے صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں محبت کریں، اور ہمارا دین بھی قرض نہیں رکھتا، اور ہم نے جب بھی بات کرنی ہے بات نظام مصطفیٰ کی کرنی ہے، اور جب ہم بات رسول اللہ کے دین کی کریں گے چاہے وہ بلال حبشی ہو، رنگ کالا ہو، ہونٹ کا جناب موٹے ہو اور حبش کا رہنے والا ہو، جب عشق مصطفیٰ سے کرتا ہے تو حضور اس کی بھی کانڈ نہیں لگنے دیتے۔ حضور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرماتے ہیں بلال ادھر آؤ، اس کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اس وقت حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے مصطفیٰ مجتبیٰ، میں نے تو جب اذان دی جنگلوں میں اذان دیتا رہا، بیاباں میں اذان دیتا رہا، مسجد نبوی میں اذان دیتا رہا، سرکار میں تو خانہ کعبے کی طرف منہ کرتا رہا ہوں، اور حضور آج بتائیں میں اپنا چہرہ کس طرف کروں؟ تو اس وقت حضور فرماتے ہیں اے بلال جب تو اذان دیتا رہا تو نے جہاں بھی اذان دی رخ کعبے کی طرف کیا، اے عاشقوں والا چہرہ ذرا آج میری طرف کر کے اذان کہہ دے۔ ہاں جی، جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں نا سرکار اس کا کبھی قرض نہیں رکھتے، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اس وقت سب سے رنگ کالے والا حضرت بلال تھا جس کو حضور نے خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھایا، اور زبان بھی توتلی، زبان سے صحیح بول بھی نہیں سکتا، اور حضور نے خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہہ دیا ہے بلال اذان پڑھ دے۔ اسی لیے جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، حضور کے دین کی بات کریں گے اور حضور کی ختم نبوت کی بات کریں گے تو ہماری کنڈ کے اوپر سرکار کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں جو میری ختم نبوت کی بات کرے گا، میری ختم نبوت پہ پیرا دے گا، سمجھ لینا اس کی کنڈ کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اور جیسے علامہ خادم حسین رضوی مزور ہو کر
अपाहिज होकर ख़त्म नबूवत पे बात की तो जनाब पूरी दुनिया में एक ललकार पैदा हो गई। बताओ अगर मजूर शख्स ख़त्म नबूवत की बात कर दे तो हुजूर का जब कान के ऊपर हाथ हो जाए तो फिर सबसे आला हो जाता है। इसलिए हमने जब भी बात करनी है निज़ाम मुस्तफ़ा की करनी है, और जब हम हुजूर के दीन की बात करेंगे, रसूलुल्लाह के दीन की बात करेंगे, और जब हम अपने इस्लाम की बात करेंगे तो किसी चीज़ में कमी नहीं रहेगी, और जब किसी चीज़ में कमी नहीं रहेगी तो दुनिया में कांड भी नहीं लगेगी। इसीलिए हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करनी है। अगर दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर चलते हुए घोड़े काम करें ना, घोड़े दीन के लिए काम करें, तो रब कुरान मजीद में कसमें उठाता है कि वल आदियात दबहा फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहा फअसरना बिही नक़ा फवसतना बिही जमा। ये रब कुरान मजीद में कसमें उठाता है कि मुझे उन घोड़ों की कसम जो भागते हैं। रब ने बार बार कसमें उठाई, जब वो पत्थरों से टकराते हैं उनके कदमों से निकलने वाले चंगारों की कसम। ये तो कसमें रब उठाता है। अगर जानवर होकर दीन के लिए काम करें तो रब कुरान मजीद में कसमें उठा देता है। बताओ, हम तो अफसरुल खल्क हैं, मखलूकों में सबसे आला मखलूक हैं। जब हम रसूलुल्लाह के दीन की बात करेंगे तो रब हमारी भी बख्शिश का बहाना ये बनना है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करनी है। बात हम जब करेंगे रसूलुल्लाह के दीन की, ये बहाना बन जाएगा, ये बहाना बन जाएगा हमारी बख्शिश का। और आज मैंने बात की करनी है, रमज़ान मुबारक की आमद है, और रसूलुल्लाह के दीन की बात करते हुए आज कलमा की बात करनी है, कलमे की फजीलत की। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए बारी ताला मुझे ऐसा वजीफ़ा बता जिसके ज़रिए मैं तुझे याद कर सकूं और तुझे पुकार सकूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह, ए बारी ताला ये तो सारे नबी, ये तो सारे तेरे बंदे कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा बता दे। तो उस वक़्त सरकार फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कहा कि ए मूसा, ज़मीनों आसमान का जितना वज़न हो, 7 आसमान के 7 ज़मीन के, और जितने ऊपर मखलूक बसती है या ज़मीन का जितना वज़न है, सब एक पलड़े में रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न भारी हो जाएगा। ये बात है उसकी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। और हमने तो रमज़ान मुबारक का महीने की आमद है और रसूलुल्लाह के दीन की हमने बात करनी है, और इंशाअल्लाह जितनी देर हमारी सांसों में सांस है तो हम रसूलुल्लाह की बात करेंगे, रसूलुल्लाह के दीन की ही बात करेंगे। और आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी वक्त हम कोई भी काम करें तो हमें ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में इस्तिग़फ़ार लाजमी करना चाहिए। जब हम तौबा करेंगे, गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, हमारे कामों में आसानी होगी। जब सहाबा इकराम का दौर था तो वो जनाब जहर भी पी लेते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो उनके जिस्मों पर असर नहीं होता था, इसलिए उनका ईमान पुख्ता था, उनके सीने के अंदर इश्क था, मोहब्बत रसूलुल्लाह थी। और आज हमें उस इश्क की ज़रूरत है, हुजूर के दीन के ऊपर चलने की ज़रूरत है, और हम उस दीन के ऊपर जब चल पड़ेंगे तो हमारी जनाब दोनों जहानों में कामयाबी हो जाएगी। इसलिए दीन के लिए जब घोड़े काम कर दें तो जनाब उनकी कसमें रब कुरान मजीद में उठा देता है। हम तो इंसान हैं और वो रब तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। जब वो कुदरत का मालिक हमें बख्श देगा तो फिर क्या बात होगी। हमारे यहाँ तो जनाब एक मिसालें दिया करते थे हमारे बड़े। मेरी वालदा ने एक दफ़ा मुझे कहा कि एक जनाब औरत थी, उसने अपने बच्चे को बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से पाला, जवान किया, शादी की। जब शादी हो गई तो शादी के वक्त जनाब उसने बीवी की बातें मानना शुरू कर दी, माँ को भूल गया। और बीवी ने एक दिन कहा, मैं उतनी देर तक तेरे पास नहीं आऊँगी, मुझे पहले अपनी माँ का कलेजा ला के दो। जब उसने ये बात सुनी पहले तो खड़ा हो गया, बाद में जनाब चला गया माँ का कलेजा लेने, और माँ का कलेजा चीर कर जब कलेजा निकाला और भागता हुआ बीवी की तरफ आने लगा। और उस वक़्त जब बीवी की तरफ आने लगा ना तो जनाबे वाला वो उसका रास्ते के अंदर
ٹھوکر لگی تو وہ زمین پہ گر گیا اور ماں کا کلیجہ زمین پر گرا اور کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اور اس وقت اس بیٹے کے جناب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یار یہ ماں اتنی پیار والی محبت والی ہے، اتنی رحم والی ہے کہ مجھے میرے گرنے پر حالانکہ میں نے اس کو قتل کیا، اس کا کلیجہ نکالا، اس کے کلیجے سے اب آواز بھی آ گئی کہ بیٹا کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بیٹا کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اتنی رحم والی ماں، اگر ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے اور وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، ہمیں بار بار استغفار کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اگر مصطفیٰ کی ایک سنت کو اجاگر کیا جائے، رسول اللہ کی ایک سنت کو زندہ کیا جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار رہے ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ اپنے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب یہ ہم پڑھ کے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، یقیناً رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ التجا کرنی چاہیے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں رسول اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں دین کی ترغیب دی نا، تو ہمیں تو سورہ فاتحہ کے اندر بار بار یہ پتہ چل جاتا ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم جب یہ آخر میں پڑھتے ہیں نا تو ہم یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جو نیک ہوں، نہ کہ گمراہوں کے راستے پر، جن پر تو نے انعام کیا، انعام والے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو انعام والے لوگ تو اللہ والے لوگ ہیں، انعام والے لوگ تو صحابہ اکرام لوگ ہیں، اور اس لیے اللہ سے دعا یہی ہے کہ وہ رب ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو کسی چیز کا علم نہ تھا، ہمیں تو سرکار نے بتایا کہ لوگوں یہ قرآن جو ہے یہ رب کا فرمان ہے، ہمیں تو نہ قرآن کا پتہ تھا نہ خدا کا پتہ تھا۔ اگر مصطفیٰ نہ بتاتے، کوئی آج آگ کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، اور طرح طرح کے بتوں کی پوجا ہوتی، اور اگر ہمیں تو مصطفیٰ نے آ کر ہم بدھوں کو دین دیا اور دین کے راستے پر چلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں علم نہ تھا کہ رب نے کائنات بنائی ہے، تو مصطفیٰ نے آ کر کہا کہ لوگو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے جو رب ہے، اور حضور نے 99 نام رب کے بتائے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔